محترم سامعین مکرم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں ایک عظیم مداح رسول اور بہت ہی شہرت یافتہ، جن کی شہرت صرف بہار ہی میں نہیں بلکہ دیگر ریاستوں میں بھی ہے، اور جو بڑے بڑے اسٹیج پر الحمدللہ جاتے ہیں اور بڑے بڑے استاد شعراء کے درمیان اپنے کلام کو پیش کرتے ہیں، آپ سب جانتے ہیں وہ ہمارے عزیز، ان کے عزیز، ان کے عزیز، ہر دل عزیز جناب توحید انور توحید صاحب ہیں۔ توحید انور توحید صاحب ایک عظیم مداح رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو خوبصورت اور دلکش آواز سے نوازا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو خوبصورت اور عمدہ لب و لہجے سے نوازا ہے۔ میری دلی خواہش تھی اور ایک زمانے سے اور ایک عرصے سے میری دلی تمنا تھی کہ میں ان کے پاس حاضر ہوں اور ان سے درخواست کروں کہ وہ آئیں اور ہمارے چینل پر کچھ اپنے نعت کلام پیش کریں، تاکہ آپ کے کلام کو ہم آپ تک حاضر کر سکیں، پیش کر سکیں۔ تو آج میری بڑی خوش قسمتی ہے اور سعادت مندی ہے کہ آج میں ان کی مسجد جہاں وہ امامت کرتے ہیں وہاں آیا ہوا ہوں، اور الحمدللہ میری درخواست کو انہوں نے قبول کیا اور نعت کلام سنائیں گے۔ ناظرین محترم، سامعین مکرم، نعت کلام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف کی جاتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے اے نبی جی آپ کے تذکرے کو بلند کر دیا ہے۔ چنانچہ جہاں اللہ تعالیٰ کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اگر اذان میں اللہ تعالیٰ کا تذکرہ ہوتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اقامت میں اگر اللہ تعالیٰ کا تذکرہ ہوتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تذکرہ ہوتا ہے۔ اگر تشہد اور التحیات میں اللہ تعالیٰ کا تذکرہ ہوتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوتا ہے۔ کہتے جائیں خطبہ جمعہ میں اگر اللہ کا تذکرہ ہے تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے۔ خطبہ عید الفطر میں اگر اللہ کا تذکرہ ہے تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے۔ خطبہ عید الاضحیٰ میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا تذکرہ ہے تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے۔ غرض جہاں جہاں اللہ کا تذکرہ ملتا ہے وہاں وہاں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوتا ہے۔ یوم عرفہ میں اللہ کا تذکرہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، رمضان جمرات پر اگر اللہ کا تذکرہ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تذکرہ، ہر جگہ تذکرہ ہوتا رہتا ہے۔ امریکہ سے لے کر انڈونیشیا تک 24 گھنٹے شب و روز میں کوئی ایسا وقت نہیں ہوگا جہاں اذان نہ ہو رہی ہو۔ آپ غور کریں کہ اس اذان میں اگر اللہ کا تذکرہ ہو رہا ہوتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوتا ہے۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کو اتنا بلند فرما دیا ہے کہ ہر جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوتا ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں اور بڑے ہی خوش قسمت ہے محترم جناب حافظ توحید انور توحید صاحب، اللہ تعالیٰ نے ان کو آواز سے نوازا ہے اور یہ اپنی خوبصورت آواز میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدح سرائی کرتے ہیں اور حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کو ادا کرتے ہیں۔ میں بہت خوش نصیب اپنے آپ کو مانتا ہوں کہ اتنے بڑے عظیم مداح رسول کے سامنے آج میں کھڑا ہوں، اور آج انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے بلا کسی تاخیر و تمہید کے نعت کلام پیش کریں گے۔ تو آئیے جناب توحید انور توحید صاحب سے ہم نعت کلام سماعت کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ میرے لیے بھی بہت فخر اور بہت سعادت کی بات ہے کہ بڑے دور دراز سے حضرت مولانا مفتی اسداللہ صاحب قاسم دان برکاتہ حضور تشریف فرما ہے، اور میری ایک دعوت پر لبیک کا میں اپنے آپ کو بہت فخر محسوس کر رہا ہوں کہ ایک عظیم ہستی کے بیچ مجھے پڑھنے کا شرف حاصل ہوا۔ مزید تمہید نہ باندھتے ہوئے بس میں شروع مرحلے میں چاہتا ہوں کہ جو حضرات ویڈیو دیکھیں تو مفتی اسداللہ آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل کو دبا لیں، تاکہ ہر اچھی خبر، ہر اچھی نعت، تقاریر، بہت سارے واضح نصیحت آپ کو مل سکے۔ پہلے میں حاضر خدمت کرتا ہوں اس نعت پاک کا ایک مسئلہ بطور خاص نعت فرمائیں ارشاد کہ اذان سن لے نماز پڑھ لے، اذان سن لے نماز پڑھ لے، بہشت تیرا مقام ہوگا۔ اذان سن لے نماز پڑھ لے، بہشت تیرا مقام ہوگا، بہشت
مقام ہوگا، اذان سن لے نماز پڑھ لے، بہشت تیرا مقام ہوگا، بہشت تیرا مقام ہوگا، کہ اذان سن لے اذان سن لے نماز پڑھ لے، بہشت تیرا مقام ہوگا، بہشت تیرا مقام ہوگا، یہیں پہ مولا کو تو منا لے، یہیں پہ مولا کو تو منا لے، وہاں پہ رونا حرام ہوگا، یہیں پہ مولا کو تو منا لے، وہاں پہ رونا حرام ہوگا، اذان سن لے نماز پڑھ لے، بہشت تیرا مقام ہوگا۔ چار مسئلے اور نعت پاک بہت پیارا مسئلہ ہے، بدر خاص مولانا مفتی اسد اللہ صاحب قاسم داس خاتون کا حوالے برادر فرمایا، اس طرح میرے دل میں اتر جائے مدینہ، اتر جائے مدینہ، میں بند کروں آنکھ نظر آئے مدینہ، نظر آئے مدینہ، اس طرح میرے دل میں اتر جائے مدینہ، اتر جائے مدینہ، میں بند کروں آنکھ نظر آئے مدینہ، نظر آئے مدینہ، کہ دیدار کی دیدار کی حسرت تو ہر کی دل میں گوہر، اللہ جسے چاہے وہی جائے مدینہ، وہی جائے مدینہ، اللہ جسے چاہے وہی جائے مدینہ، وہی جائے مدینہ، اللہ جسے چاہے وہی جائے مدینہ، وہی جائے مدینہ۔ چار مثال نہیں مکمل کلام تاریخ روشنی میں بسکو نئے ترنم کا میں پہلی بار افتتاح کر رہا ہوں، ماشاءاللہ اسد اللہ صاحب قاسم داس خاتون کے چینل سے انشاءاللہ بہت سارے لوگ اس کو دعا سے نوازیں گے، امید ہے کہ انشاءاللہ چینل اس کلام کی برکت سے انشاءاللہ ضرور آپ کا چینل ہوگا۔ حاضر کرتا ہوں برادر فرمایا نئے ترنم ارشاد کہ تڑپتا ہے دل ترستی ہے آنکھیں، آقا تڑپتا ہے دل اور ترستی ہے آنکھیں، ذرا رخ سے پردہ ہٹا دیجئے نا، تڑپتا ہے دل اور ترستی آنکھیں، تڑپتا ہے دل، تڑپتا ہے دل اور ترستی ہے آنکھیں، کہ تڑپتا ہے دل اور ترستی ہے آنکھیں، ذرا رخ سے پردہ ہٹا دیجئے نا، اتنی سی حسرت میرے دل کی آقا ہے، اتنی سی حسرت میرے دل کی آقا، مجھے اپنا جلوہ
دکھا دیجئے حسیرت میرے دل کی آقا. اور یہ شعر کیمرہ مین جو ہمارا طاولہ بھائی اچھے شہر کیا بات ہے ملاحظہ فرمائے. ارشاد تاریخ روشن ملاحظہ فرمائے. کہ نبی کی نظر سے نظر جب ملی ہے، نبی کی نظر سے نظر جب ملی ہے تو تلوار ہی ہاتھ سے گر پڑی ہے. نبی کی نظر نبی کی نظر سے نظر جب ملی ہے، نبی کی نظر سے نظر جب ملی ہے تو تلوار ہی ہاتھ سے گر پڑی ہے. تو عمر ہاتھ باندھے ادب سے بولے، عمر ہاتھ باندھے ادب سے بولے، مجھے اپنا کلمہ پڑھا ادب سے بولے. اور ایک کلام اور بالکل حالات حالات کے جب اس وقت آپ علیہ السلام کا حالات اس کو پیش منظر رکھنا چاہتا ہوں. ملاحظہ فرمائے. کہ تڑپتا تھا مدت سے دیدار کر لوں، تڑپتا تھا مدت سے دیدار کر لوں، محبت کا اپنی میں اظہار کر لوں. تڑپتا تھا مدت سے دیدار کر لوں، تڑپتا تھا مدت سے دیدار کر لوں، محبت کا اپنی میں اظہار کر لوں. تڑپتا تھا مدت کہ تڑپتا تھا مدت سے دیدار کر لوں، محبت کا اپنی میں اظہار کر لوں. ابو بکر سے سانپ نے ڈس کے بولا، ابو بکر سے سانپ نے ڈس کے بولا، ذرا اپنا تلوار دکھا دیجئے. کیا تعریف کی ترجمانی ہے. ماشاءاللہ بہت خوبصورت آواز. چار میں سے اور پھر انشاءاللہ آپ زحمت تمام چاہتا ہوں. ماشاءاللہ بطور خاص ملاحظہ فرمائے. کہ حاکم بچائے گا نا، عدالت بچائے گی، حاکم بچائے گا نا، عدالت بچائے گی، حاکم بچائے گا نا، عدالت بچائے گی، حاکم بچائے گا نا. کہ حاکم بچائے گا نا، حاکم
بچائے مسجد کو بس نماز کی عادت بچائے کہ اللہ کی قسم تجھے ظالم کے ظلم سے، اللہ کی قسم تجھے ظالم کے ظلم سے، اللہ کی قسم تجھے کہ اللہ کی قسم تجھے اللہ کی قسم تجھے ظالم کے ظلم سے اصحاب مصطفیٰ کی اطاعت بچائے گے، اصحاب مصطفیٰ کی اطاعت بچائے گے۔ ماشاءاللہ، بہت خوب بہت خوب، اللہ تعالیٰ خوب ترقیات سے نوازے۔ اور ناظرین کرام، میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور جن لوگوں نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے ضرور سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ اسی طریقے کی ویڈیوز ہم آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے۔ میرے لیے دعا کیجیے، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ ہمیں بھی اور آپ کو بھی دارین کی ڈھیر ساری سعادتوں سے اور خوشیوں سے نوازے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔